آج کی گفتگو میں خوش آمدید، جہاں ہم قرآن پاک کی چند بہت ہی مختصر لیکن گہرے معنی رکھنے والی آیات پر بات کریں گے۔ جی، یہ آیات سورۃ الاعراف سے لی گئی ہیں۔ لیکن ان آیات پر بات کرنے سے پہلے ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ مصر کا سب سے بڑا میدان ہے، لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم، اور ماحول میں ایک تناؤ ہے۔ ایک طرف فرعون ہے اپنی پوری طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ، دوسری طرف موسیٰ اور ہارون ہیں جو ایک نیا پیغام کے ساتھ آئے ہیں۔ اور فرعون نے سلطنت کے سب سے ماہر جادوگروں کو بلایا ہے۔ بالکل، اور ان جادوگروں کے لیے یہ صرف ایک مقابلہ نہیں، یہ ان کی عزت، ان کی مہارت، مطلب ان کی پوری زندگی کی کمائی داؤ پر لگی ہے۔ تو ماحول پوری طرح سے تیار ہے۔ اور یہی چیز ان آیات کو اتنا ڈرامائی بناتی ہے۔ یہ اس عظیم الشان مقابلے کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ کلائمیکس ہے۔ تو ہم آیات 120، 121 اور 122 کا جائزہ لیں گے۔ جی، ہمارا مقصد صرف ان کا ترجمہ کرنا نہیں، بلکہ اس کہانی کو سمجھنا ہے جو یہ 3 مختصر سطریں بیان کر رہی ہیں۔ یہ ایک لمحے میں ہونے والی ایک مکمل تبدیلی کی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کلائمیکس کے پہلے لمحے کو دیکھتے ہیں۔ آیت 120 جی، یہ کہتی ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یعنی اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ اس میں جو چیز سب سے پہلے چونکاتی ہے وہ اس کا اچانک پن ہے۔ بالکل، کوئی وقفہ نہیں، کوئی بحث نہیں، بس ایک فوری رد عمل۔ اور یہ لفظ القیہ، گرا دیے گئے، یہ بہت دلچسپ ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہاں فعل کا مجہول صیغہ یعنی پیسو وائس بہت اہم ہے۔ اچھا، اگر کہا جاتا کہ وہ سجدے میں گر گئے تو اس سے لگتا کہ یہ ان کا سوچا سمجھا فیصلہ تھا، لیکن الکیا کا مطلب ہے کہ انہیں گرایا گیا۔ کسی زبردست قوت نے انہیں جھکا دیا۔ جی، یہ ایک ایسی زبردست اور ناقابل مزاحمت قوت کی طرف اشارہ ہے جس کے سامنے وہ بے بس ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ کے معجزے کی شکل میں جو کچھ دیکھا وہ ان کے علم سے، ان کی مہارت سے، مطلب ان کی پوری حقیقت کے تصور سے اتنا بالا تر تھا کہ ان کے جسموں نے ان کے دماغوں سے پہلے رد عمل ظاہر کیا۔ یہ تو ایک طرح کا سسٹم شاک ہے، جیسے آپ کا کمپیوٹر ایک ایسی فائل دیکھتا ہے جسے وہ پروسیس ہی نہیں کر سکتا اور فوراً شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ ان کی پوری زندگی کا آپریٹنگ سسٹم اس ایک لمحے میں کریش کر گیا۔ بالکل، ماہرین نفسیات اسے یعنی ہیبت یا جلال کا تجربہ کہتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ کسی ایسی چیز کا سامنا کرتے ہیں جو آپ کی دنیا کے موجودہ فریم ورک میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ یہ آپ کو اپنی ذات کی محدودیت کا شدید احساس دلاتا ہے۔ ان جادوگروں کے لیے موسیٰ کا معجزہ صرف ایک بہتر جادو نہیں تھا، یہ ایک بالکل مختلف حقیقت کا مظاہرہ تھا۔ تو ان کی ساری زندگی کی تربیت، ان کا تکبر، سب کچھ اس ایک لمحے میں بے معنی ہو گیا۔ جی بالکل، اس لیے سجدہ کرنا تکبر کے ٹوٹنے اور ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے مکمل عاجزی کا پہلا غیر ارادی اظہار تھا۔ تو ان کا جسم تو سجدے میں گر گیا، لیکن اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ شاید اگلی آیت ہمیں اس کی کچھ جھلک دکھاتی ہے۔ جی بالکل، جسمانی عمل کے بعد اب الفاظ کی باری آتی ہے۔ آیت 121۔ جی، قولو آمنا برب العالمین، یعنی وہ بولے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ یہاں وہ اپنے غیر ارادی عمل کو ایک شعوری اعلان میں بدل رہے ہیں۔ اور یہ ایک عوامی اعلان ہے۔ یاد رہے، یہ اعلان وہ کسی بند کمرے میں نہیں کر رہے، بلکہ فرعون، اس کے وزراء اور ہزاروں مصریوں کے سامنے کر رہے ہیں، جنہوں نے انہیں موسیٰ کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا۔ بالکل۔ اور وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ بے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے ایک بہت وسیع، ایک آفاقی اصطلاح کا انتخاب کیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ اس واقعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ تمام جہانوں کا رب کہہ کر وہ اس پورے مقابلے کو فرعون اور موسیٰ کے ذاتی جھگڑے سے نکال کر ایک کائناتی حقیقت کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ موسیٰ کا جادو زیادہ طاقتور ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طاقت نے موسیٰ کو یہ معجزہ دیا ہے وہ تمام موجودات، تمام سیاروں، تمام جہانوں کی خالق اور پالنے والی ہے۔ تو یہ ان کی سوچ میں ایک زبردست تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔
ان کا ورلڈ ویو ہی بدل گیا۔ بالکل، ان کی حقیقت کی سمجھ اسی ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ تو یہ صرف ٹیمیں بدلنے کا معاملہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایسا تھا جیسے وہ اعلان کر رہے ہوں کہ فرعون جس کھیل کو کھیل رہا ہے وہ تو ایک چھوٹا سا کھیل ہے، اصل کھیل تو ایک بالکل مختلف، ایک کائناتی سطح پر ہو رہا ہے۔ بہت خوب۔ اور انہوں نے صرف کھیل ہی نہیں بدلا، انہوں نے اسٹیڈیم ہی بدل دیا۔ وہ فرعون کے بنائے ہوئے محدود میدان سے نکل کر ایک آفاقی حقیقت کے میدان میں آ گئے تھے۔ صحیح، یہ فرعون کے محدود دائرہ اختیار جو صرف مصر تک تھا اور موسیٰ کے رب کی لامحدود بادشاہی کے درمیان ایک واضح فرق قائم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک بات مجھے تھوڑی الجھا رہی ہے۔ جی؟ ایک طرف وہ اتنا عظیم اور آفاقی اعلان کرتے ہیں، تمام جہانوں کا رب، لیکن پھر فوراً اگلی ہی آیت 122 میں اسے محدود کرتے نظر آتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون۔ جی، یعنی جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کیا یہ ایک بڑے دعوے سے پیچھے ہٹنے کے مترادف نہیں؟ مطلب اسے موسیٰ اور ہارون سے جوڑ کر انہوں نے اپنے آفاقی اعلان کو کمزور تو نہیں کر دیا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ہی اس اعلان کی اصل ذہانت اور جرات کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا؟ بظاہر یہ ایک محدود کرنے والا بیان لگتا ہے، لیکن اس وقت کے سیاسی اور سماجی تناظر میں یہ سب سے زیادہ طاقتور اور آپ کہہ سکتی ہیں دھماکے خیز بیان تھا۔ وہ کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ فرعون خود بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ صحیح، وہ صرف بادشاہ نہیں تھا۔ جی، وہ مصر کی زمین، دریائے نیل اور اس کے لوگوں کا مالک، پالنے والا یعنی رب سمجھا جاتا تھا۔ اس کا پورا سیاسی اور معاشی نظام اسی دعوے پر کھڑا تھا۔ تو اگر جادوگر صرف تمام جہانوں کے رب پر رک جاتے تو فرعون یا اس کے درباری اس کی کوئی بھی تعویل کر سکتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے ہاں یہ ہماری ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا فرعون ہی تو اس دنیا کا سب سے بڑا رب ہے۔ اوہ، اچھا، تو یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے تھا۔ وہ کسی کو بھی غلط فہمی میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، موسیٰ اور ہارون کا رب کہہ کر جادوگر دو بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ پہلا، وہ اپنے ایمان کو ایک مبہم فلسفیانہ تصور سے نکال کر ایک ٹھوس، واضح اور پہچانی جانے والی حقیقت سے جوڑ رہے ہیں۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جس کے نمائندے یہ دو لوگ موسیٰ اور ہارون ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ جی، یہ ان کے ایمان کو عملی اور ناقابل تردید بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا کام؟ دوسرا کام جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا وہ یہ تھا کہ وہ کھلم کھلا سیاسی بغاوت کا اعلان کر رہے تھے۔ اچھا، وہ واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ ہم فرعون کے رب ہونے کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے بجائے اس کے دشمنوں موسیٰ اور ہارون کے رب کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ صرف مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، یہ وفاداری کی تبدیلی تھی۔ بالکل، یہ براہ راست فرعون کے اختیار کو چیلنج تھا، اور وہ بھی اس کی بھری عدالت میں۔ اس ایک جملے نے ان کے مذہبی اعلان کو ایک سیاسی انقلاب میں بدل دیا۔ تو یہ ایک دو قدمی حکمت عملی تھی۔ پہلے ایک آفاقی سچائی کا اعلان کرو جو فرعون کی حیثیت سے بہت بلند ہو، اور پھر واضح طور پر اس سچائی کو فرعون کے مخالفین سے جوڑ دو تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ تو کمال کی بلاغت ہے۔ جی، یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ ایک مکمل بیانیہ تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی وفاداری بدلی بلکہ طاقت کے پورے ڈھانچے کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے فرعون کو بتا دیا کہ تم اس کائنات میں ایک معمولی حیثیت رکھتے ہو، اصل طاقت تو کہیں اور ہے۔ غیر ارادی جسمانی رد عمل، پھر ایک وسیع اور آفاقی روحانی بیداری کا اعلان، جی، اور آخر میں اس بیداری کا ایک انتہائی مخصوص، جرات مندانہ اور سیاسی طور پر خطرناک اطلاق۔ یہ چند لمحوں میں مکمل ہونے والی ایک زبردست تبدیلی ہے۔ بالکل۔ یہ فوری اور مکمل یقین کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ یہ سفر سچائی کو دیکھنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پھر اسے دل سے قبول کر کے اس کا آفاقی اعلان کرنے تک، آمنا برب العالمین، اور آخر میں عوامی طور پر اور بہادری سے اس کی وضاحت کرنے پر ختم ہوتا ہے، رب موسیٰ و ہارون۔ تو یہ صرف ایک ذہنی تبدیلی نہیں ہے، نہیں، ایک جسمانی، زبانی اور نظریاتی تبدیلی ہے۔ ان کا پورا وجود اس نئی حقیقت کے سامنے جھک گیا ہے۔ اور اس میں جو ہمت شامل ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ وہ مصر کے سب سے معزز پیشہ ور تھے۔ جی، ان کے پاس دولت، شہرت اور فرعون کی قربت تھی، اور اسے ایک اعلان سے انہوں نے یہ سب کچھ اور اپنی جانیں بھی داؤ پر لگا دیں۔
لیکن جو سچائی انہوں نے دیکھی وہ اتنی طاقتور اور واضح تھی کہ اس کے سامنے کوئی بھی قیمت زیادہ نہیں تھی۔ اور یہی اس واقعے کا مرکزی پیغام ہے نا؟ جی بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان کا سامنا ایک ناقابل تردید سچائی سے ہوتا ہے تو حقیقی ایمان ایک ہماگیر تبدیلی لاتا ہے۔ یہ صرف ایک رائے کو بدلنا نہیں ہے، یہ پوری ذات کو دوبارہ ترتیب دینا ہے۔ یہ سچائی کو پہچاننے اور پھر نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت کا نام ہے۔ جی، ان جادوگروں نے ہمیں دکھایا کہ جب سچائی پکارتی ہے تو حقیقی جواب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مکمل اور فوری ہوتا ہے۔ یہ واقعی ان 3 مختصر آیات کا ایک بہت گہرا اور دلچسپ تجزیہ تھا۔ جس طرح یہ آیات ایک دوسرے پر مبنی ہیں، وہ تبدیلی، یقین اور ہمت کی ایک ایسی مکمل کہانی بیان کرتی ہیں جس کا ایک واضح آغاز، وسط اور اختتام ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سوچنے کے لیے ایک بہت اہم نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ ان ذرائع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگروں نے جیسے ہی سچائی کو پہچانا، فوراً اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیا۔ انہوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی، کوئی بحث نہیں کی، نہ ہی مزید ثبوت مانگے۔ ان کا رد عمل فوری، غیر مشروط اور مکمل تھا۔ ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا۔ سچائی اتنی واضح تھی کہ اس پر سوال اٹھانا ہی ناممکن تھا۔ بالکل، اور یہ آج کے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ کو جنم دیتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ لامتناہی معلومات، متضاد بیانیوں اور ہر چیز پر شک کرنے کے اس دور میں وہ کون سی ایسی سچائی ہو سکتی ہے جو کسی انسان میں عقیدے اور وفاداری کی ایسی فوری، گہری اور مکمل تبدیلی لا سکے؟ اور آج کے دور میں اس قسم کی ناقابل تردید سچائی کو پہچاننے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت کیسی نظر آئے گی؟